مجھے آپ یہ بتائیے اس وقت غزہ میں جو ہو رہا ہے، جو میں کہتا ہوں انسانی تاریخ میں پتہ نہیں، میں تو بھی تاریخ کا ادنا سا طالب علم ہوں، میرے اساتذہ کرام یہاں سینئرز بیٹھے ہیں، ان کو بھی علم شاید نہیں ہوگا کہ اتنا جو ظلم اس وقت غزہ میں ہو رہا ہے، پتہ نہیں انسانی تاریخ میں پچھلے 500 سالوں میں دوسری جنگ عظیم میں بھی شاید اتنی ایکسٹرمنیشن نہیں ہوئی، اتنا جینوسائڈ نہیں ہوا، اتنا ظلم نہیں ہوا۔ تو جب ہم اس ظلم پہ آواز اٹھاتے ہیں، جب اسرائیل کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، جب فلسطینیوں کے لیے بات کرتے ہیں، جب کشمیریوں کے لیے بات کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنی پالیسیز ایسی بنائیں کہ لوگ ہم پہ واہ واہ کریں، ہم پہ تو نہ کریں۔ تو میں سم اپ یہ کروں گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ کل مسلم اخوہ، ہم مسلمان ایک بدن کی طرح ہیں۔ تو یہ افغانی ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے بدن کا حصہ ہیں۔ آخر کو ہم اس پیمانے پہ جانچے جائیں گے بڑی عدالت میں کہ ہم نے اپنے مسلمان بھائی اور بہن کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ تو اگر کسی وجہ سے کسی خاندان کی ریپیٹریشن، آخری لائن، ریپیٹریشن، ان کی نقل مکانی ہماری ایک ریاستی مجبوری ہے، کسی کے پاس ڈاکیومنٹس نہیں ہے، کوئی اور ایشو ہے، تو انسانیت کو کیوں اپنے ہاتھ سے جانے دے رہے ہیں؟ ایک شخص اگر یہاں پیدا ہو گیا، 40 سال سے وہ یہاں رہ رہا ہے، کسی بھی وجہ سے اس کے خاندان میں کوئی ایشو آ گیا، ڈاکیومنٹس کوئی مسئلہ آ گیا، آپ اس کو ٹائم تو دیں۔ 50 سال کا بندہ، 40 سال کا بندہ جو ادھر رہ رہا ہے، ایٹ لیسٹ گیو ہم سم ٹائم، آپ ان کو ٹائم دیں۔ اور جب میری بڑی بہن نے یہ بات کی کہ جب ہمارے اپنے یہاں سے جا رہے ہیں، برین ڈرین ہو رہا ہے، ان کو تو سلام پیش کریں، کوئی آپ کے ملک میں آ کے آپ کی نیشنلٹی لینا چاہ رہا ہے۔ اس پہ ہمارے وزیر اعظم سابق جناب عمران خان صاحب کا بڑا کلیئر ویژن ہے، وہ اس طریقے سے افغانیوں کی ریپیٹریشن کے حق میں نہیں ہیں۔ انسانیت سوز کام نہ کریں۔ پاکستان میں مفاد پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، پاکستان کے مفاد پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ ہم وہ جماعت ہیں جنہوں نے پاکستان کے مفاد پہ کمپرومائز نہ کرنے کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ایبسولوٹلی ناٹ، پاور میں ہر کوئی نہیں کہہ سکتا ایبسولوٹلی ناٹ کہہ کے 750 دنوں سے قوم کا لیڈر جیل میں بیٹھا ہوا ہے عمران خان، لیکن جو بھی کریں انسانیت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ایمپتھی کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، محبت سے ڈیل کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے ان کو یہاں رہنے کا موقع دیں۔ ان کے رہنے سے یہ ملک مضبوط ہوگا۔ ہاں، جو دہشت گرد ہے، خدا نہ خواستہ الا ماشاء اللہ، بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن کسی کو صرف شک کی بنیاد پہ گھروں کے دروازے توڑ دینا، خواتین کو باہر لے آنا، بچوں کو باہر لے آنا، وہ بچے پڑھ رہے ہیں بیچارے، ان کے کاروبار ہے، خواتین یہ ایسی قوم ہے جو کچھ بھی برداشت کر سکتی ہے، اپنی خواتین کی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتی افغان قوم۔ تو خدا را ہماری تو یہی اس پلیٹ فارم سے میں اپریشیٹ کرتا ہوں گیلانی صاحب کو، پہلی میری ان سے ملاقات ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دل پہ یہ بھی تھا کہ ہماری بڑی بہن آمنہ مسعود جنجوعہ صاحبہ کا جو کاز ہے اس پہ ہم بات کرتے۔ اس پہ میں اتنا کہوں گا کہ یہ درد انہی سے پوچھیے جو پچھلے 20-25 سال سے ان کے ہسبینڈ جو ہیں، شاید اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا، اس وقت گھر میں نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یار جس نے غلط کام کیا اس کو عدالت میں لے کے آؤ، پیش کرو۔ کوئی ملک دشمن ہے، خدا نخواستہ کوئی بھی ہے، we don't have any sympathies with them, but at least as a Pakistani bring these people to the اپنا constitutional system کے اندر لے کے آئیں۔ آپ ان کو عدالت میں پیش کریں، کسی نے جرم کیا اس کو سزا دیں، لیکن اگر کوئی شخص فوت ہو جائے، انسان کے دل کو اللہ تیسرے دن قل کے دن صبر دے دیتا ہے، لیکن جس کا گھر کا بندہ غائب ہو جائے، اپنے مرتے دم تک انسان کو چین نہیں آتا کہ وہ کس حال میں ہوگا۔ اس ایشو پہ بھی ہم کبھی بات کریں گے، لیکن فی الحال افغان ایشو پہ یہی میری تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے یہ بات ہے۔ بیرسٹر گور ہمارے چیئرمین صاحب نے میں ایمرجنسی میں آیا، ریکویسٹ کی کہ یار آپ نے آنا ہے۔ میں کہا بالکل، افغان کاز ہمارا کاز ہے، ہمارے لیڈر نے تو اس کے لیے سٹینڈ لیا ہے، ہم نے تو 2 دفعہ عالم اسلام کو ان لوگوں کے لیے اکٹھا کیا ہے، ہمارا تو دل خون کا آنسر ہوتا ہے کہ اس طریقے سے ان کو ریپیٹریٹ کیا جائے۔ یہ ان قربانیوں کی توہین ہے جو ہم سب نے مل کے پچھلے 40-45 سال میں اس قوم، اپنے اس ہمسائے بھائی کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے دی ہے۔ خدا را ایسا نہ کریں، اور اگر آپ کو کوئی ایسی سٹیپ لینے کی ضرورت بھی ہو تو انسانیت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں، ان کو ٹائم دیں کہ جس کو جانا پڑے وہ جائے، لیکن میکسیمم کوشش کریں جتنا آپ ان کو ادھر فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں۔ افغانی پاکستان کی طاقت بنیں گے، کمزوری کبھی نہیں بنیں گے۔ بہت شکریہ۔